لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بآواز بلند صلوات سامعین محترم سلسلہ مجالس کی یہ چھٹی مجلس اعزاز عنوان گفتگو ہے ایمان اور عمل صالح اور میں اپنے موضوع کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں ارشاد رب العزت ہے سورہ عصر میں والعصر قسم ہے زمانے کی ایک تفسیر روایہ اہل بیت علیہ السلام قسم ہے امام زمانہ کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے کل میں نے انسان کے اوپر گفتگو کی اور آج تفسیر اس کی یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر اگر خلاصہ کروں روایات کا کہ بے شک دشمن اہل بیت خسارے میں ہیں جا کر روایات دیکھیے کہ کافی روایات موجود ہیں اس انسان سے مراد کیا ہے اور بعض کا نام بھی تحریر کیا گیا اس کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ دشمن اہل بیت خسارے میں ہے ہمارے دشمن خسارے میں ہیں ایک روایت میں ذکر ہوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب کردار ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور وہ انسان کے خسارے میں نہیں ہے جو ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں عزیزان گرامی کل کی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف بنایا اور جب اشرف پروردگار عالم نے انسان کو بنایا ہے تو وہ ما بہل امتیاز چیز کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اشرف بنا ہے تو عرض کیا تھا وہ عقل جیسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے اور عقل کی تعریف ہم نے بیان کی تھی عقل یہ نہیں ہے جو زیادہ ہوشیار ہوتا ہے جو چلاک جسے ہم کہتے ہیں چلاک ہوتا ہے یا جو کسی کو زیادہ بے وقوف بنا دے تو اس کو جو ہے کہا جائے گا کہ صاحب عقل ہے نہیں عقل کی تعریف یہ بیان کی تھی چھٹے امام فرماتے ہیں ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان جس عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے وہ ہے صاحب عقل اس کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے صاحب عقل ہے ایجن کریم سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں والعصر بس قسم ہے امام زمانہ کی
इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक दुश्मन अहले बैत, हमारे दुश्मन जो हैं खसारे में हैं। इल्लल लदीना आमनू, ईमान और अमल साले मौजूद हमारा। इल्लल लदीना आमनू, मगर वो इंसान खसारे में नहीं है जो साहिब ईमान है। अब ईमान अकीदा किस पर रखना है, किस पर ईमान लेकर आए? तो सब में पहले चीज जो आप और मैं ये कहेंगे वो ये है कि जिस चीज पर सब में पहले हमें ईमान लेकर आना है वो है तौहीद। परवरदिगार आलम, सूरह तगाबुन आयत नंबर 8, इरशाद रब्बुल इज्जत है, तवज्जो कीजिएगा। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल लज़ी अंज़लना, अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर ईमान लाओ कि जिसको हमने नाजिल किया। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान और उस नूर पर ईमान को जिसको हमने नाजिल किया। ये नूर से मुराद क्या है, किसको हमने नाजिल किया है? अल्लाह और रसूल के बाद उस नूर पर ईमान लाना है कि जिसको हमने नाजिल किया। इससे मुराद क्या है? आज फकत इशारा कर रहा हूं, कल इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करूंगा। देखिए, सुन्नत इलाहिया कुरान मजीद में यह है कि वो तीसरे का नाम जिक्र नहीं करता। सुन्नत इलाहिया क्या है? वो तीसरे का नाम जिक्र नहीं करता। अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ, नूर पर ईमान लाओ, क्या मुराद है? नहीं पता। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और साहिबाने अम्र की इताअत। साहिबाने अम्र कौन? नाम जिक्र नहीं है। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाला। बारे दिगर सलावात। अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ, उस नूर पर ईमान लाओ जिसको हमने नाजिल किया। तीसरे का नाम जिक्र नहीं किया। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबाने अम्र की इताअत करो। कौन है साहिबाने अम्र? जिक्र नहीं किया। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिर्रसूल वलिलमुमिनीन, इज्जत तमाम की तमाम खुदा के लिए है, रसूल के लिए है, मुमिनीन के लिए। कौन मोमिनीन? इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, रसूल वली और तीसरा कौन वली? जिसने हालत रुकू में ज़कात दी, नाम जिक्र नहीं किया। ये कुरान की सुन्नत है, वो तीसरे का नाम जिक्र नहीं करता, सिफात को जिक्र कर देता है। अब इंशाल्लाह कल मैं जो इसको जो तफसील के साथ बयान करूंगा क्या मुराद है। अज़ीज़ान गिरामी, और कहां से हम सहारा लेकर जो तीसरे को साबित कर सकते हैं, ये अपनी जगह पर रहे इंशाल्लाह कल। अज़ीज़ान गिरामी, इल्लल लज़ीना आमनू, ईमान लाओ किस पर? फ़आमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब अल्लाह पर ईमान लाना है तो कल की गुफ्तगू से मैं मिला रहा हूं कि परवरदिगार आलम ने इंसान को जो अशरफ बनाया है वो अक्ल जैसे नेमत की वजह से बनाया है। अक्ल दी इंसान को, तो अब इंसान की अक्ल क्या कहती है कि किसकी इबादत करे? इंसान की अक्ल ये कहती है, मैं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम जो है वो काफी हो चुका है। अक्ल ये कहती है कि जो इंसान का खालिक है, जो इंसान का मालिक है, जो इंसान का राज़िक है, इंसान उसकी इबादत करे, उसकी इबादत करनी चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, ये दर्स तौहीद हमारा इतना पुख्ता है कि अभी हमें बोलना नहीं आता था। हमारी माएं क्या करती थी? 4 उंगलियां बंद कराकर 1 उंगली उठाती थी, बेटा कहो कि अल्लाह एक है। तवज्जो कीजिएगा, ऐसा है या नहीं है? है ऐसा कि हमारी 4 उंगलियां बंद, बच्चा उंगलियां खोलता है, माँ क्या करती है, बाप क्या करता है, उंगलियां बंद कर देता है, 1 खुलवाता है, कहो बेटा अल्लाह एक है। इतना दर्स तौहीद पुख्ता कि माँ की गोद से हमने यही सीखा, अल्लाह एक है, पंजतन 5 हैं, इमाम 12 हैं। 1, 5, 12, 14 का हमने दर्स कहां से लिया? माँ की गोद से लिया। अज़ीज़ान गिरामी, इतना पुख्ता है हमारा अकीदा दर्स तौहीद कि माँ ने अपनी घुट्टी में छाती से हमें ये पिलाया है कि अल्लाह एक है।
اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. توجہ کیجیے گا, میرے ساتھ بولتے رہیے گا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, یقین ہے پختہ. اگر اللہ دیکھ رہا ہے, یہ یقین ہے, تو تنہائی میں گناہ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. توجہ کیجئے گا, بچوں کے لیے میں مثال عرض کرتا چلوں تاکہ جو ہے درس توحید ان کا پختہ ہو جائے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہر جگہ ہر دیکھ رہا ہے. اور یہ مولانا صاحب جو ہے بچوں کو پڑھا دیں گے, بیٹا اللہ ایک ہے, اللہ ہر جگہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو مولانا صاحب نے جب درس توحید بچوں کو پختہ کرا دیا, جب بچوں کو پختہ کرا دیا تو مولانا صاحب نے 4 بچوں کا انتخاب کیا. کہا بیٹا یہ لو ٹافی اور یہ لے جاؤ, اور کل اس کو کھول کر لے کر آنا, لیکن شرط یہ ہے اس جگہ کھول کر لے کر آنا جہاں پر کوئی نہ دیکھے, جہاں پر کوئی نہ دیکھے. بچے چلے گئے. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایسی جگہ کھولنا جہاں کوئی نہ دیکھے. اب جیسا بہرحال مولانا نے اپنے لحاظ سے درس توحید پختہ کرایا تھا, یہ 4 بچوں کو دیا, 3 بچے ٹافی جو ہے وہ کھول کے لے آئے. مثال تقریب ذہنی کے لیے پھر کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے, اعتراض نہیں کیجیے گا, پھر تقریب ذہنی کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو عزیزان کریم چلے 5 بچوں کو دی ٹافی, 4 بچے کھول کے لے کر آ گئے. 4 بچے جب کھول کے لے آئے, 5واں بچہ کھول کر نہیں لایا. تو ایک سے پوچھا بیٹے کہاں کھولی تم نے ٹافی؟ تو مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھے, رات کے 2 بجے ہم نے اپنا بلینکٹ اوڑا ہوا تھا, لائٹ بند تھی, کمرہ بند تھا, کوئی نہیں تھا, ہم نے کھول لی. بیٹا شاباش, بہت اچھا درس یاد کیا. دوسرے نے کہا تم نے کہاں کھولی؟ کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں جو ایک تہخانہ بنا ہوا ہے, وہاں رات کو ہم تاریکی میں چلے گئے, دروازہ وہاں کا بند کیا اور ہم نے جو ہے وہاں جا کر کھول لی, کسی نے نہیں دیکھی. شاباش. بیٹا آپ نے کہاں کھولی؟ مولانا صاحب ہماری چھت پہ بہت اچھی دیوار ہے, بہت اچھا جو ہے 4 دیواری کی گئی ہے, اچھی کرسی ورسی لگائی گئی ہے, ہم خاموشی کے ساتھ رات میں وہاں پر چڑھے اور دروازہ چھت کا بند کر دیا اور وہاں جا کے کھولی, کسی نے دیکھا. بیٹا شاباش. چوتھی جگہ تم نے کہاں کھولی؟ کہ ہم نے جو ہے وہاں پر کھولی ہے, ہم حمام میں چلے گئے تھے نہانے کے بہانے, اور وہاں جا کے کہا شاباش بیٹا, 4 کھول کر لیا ہے. 5ویں جگہ تم نے کیوں نہیں کھولی؟ تم نے کیوں نہیں کھولی؟ کہ مولانا صاحب آپ نے ہمیں درس توحید اتنا پختہ کرایا تھا کہ اللہ ایک ہے, ہر جگہ ہے, دیکھ رہا ہے. تو میں حمام میں گیا, خدا دکھائی دیا کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. لائٹ بند کر کے کمرے میں کھولنے کی کوشش کی, جیسے ہی کوشش کی تو دل سے آواز آئی کوئی ہے, دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی میں نے کہا شاباش, تم نے درس توحید بہت پختہ کر لیا کہ کہیں پر بھی چلے جاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب موبائل پر فلمیں دیکھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر چوری کیوں؟ چوری کیوں کرتے ہیں؟ اور عجیب بات ہے, چور آتا تو چہرہ چھپا کر آتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ انسان سے چھپ سکتا ہے, وہ ذات سے نہیں چھپ سکتا. الصلوات پڑھیں مل کر محمد والے. تو عزیزان گرامی ہمارا درس توحید پختہ ہے, میرا نہیں ہے. یہ اسکول یا کالجوں میں بچے نقل کرتے ہیں, کرتے یا نہیں کرتے؟ اب پنجاب میں نہ کرتے ہیں والے دبا, کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن سوچے تو صحیح, کوئی تو ہے دیکھ رہا ہے. اگر یہ عقیدہ آ جائے کہ ہاں کوئی ہے دیکھ رہا ہے تو بچہ نقل نہیں کرے گا. لیکن ابھی ہمارا یہ درس بھی توحید جو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ابھی میں ولایت کی بات نہیں کر رہا, رسالت کی بات نہیں کر رہا, توحید کی بات کر رہا ہوں. ابھی ولایت دور کی بات ہے. پہلے درس توحید تو پختہ کیجئے. ابھی ہمارا درس توحید ہی پختہ نہیں ہے. خدا کیسا ہے؟ کوئی تعریف بیان کر سکتا ہے خدا کی؟ خدا کیسا ہے؟
نہیں ہے جانی گرامی، مولا فرماتے ہیں لا یوسف، پروردگار عالم وہ ذات ہے جس کی توصیف کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. اور نہج البلاغہ پہلے خود بجا کر پڑھ لیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا خدا کی توصیف کو کہ خدا کیسا ہے. ایک آیا مولا کے پاس، مولا مجھے بتائیے کہ پروردگار آپ کا رب کیسا ہے. مولا نے کہا رب وہ ہے کہ جس کی صفت کو، جس کی توصیف کو انسان بیان نہیں کر سکتا. تو مولا یہ کیسی بات ہے کہ ہے اور توصیف نہیں ہو سکتی. لیکن انسان کو گفتگو کرنی چاہیے کلم الناس اللہ قدر عقولہم، کہ اگر گفتگو کرو تو لوگوں کی سطح کو دیکھ کر گفتگو کرو، لوگوں کی عقلوں کے مطابق دیکھ کر گفتگو کرو. جیسا آتا تھا امام ویسے جواب دے دیتے. اچھا خدا ہے، اس کی توصیف بیان ہونی چاہیے. توجہ میری طرف رکھیے گا. ایک مرتبہ امام نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہو کہ جس کی روح نکل رہی ہو؟ کہا مولا ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے کئی لوگوں کی روح پرواز کر جاتی ہے. مولا نے کہا اچھا روح پرواز کر جاتی ہے؟ کہا ہاں. مولا نے کہا بتاؤ روح کیسی ہے، نرم ہے یا سخت؟ روح کی کیفیت کیسی ہے بیان کرو مجھے، کیسی تھی روح؟ کہ مولا میں بیان نہیں کر سکتا کہ روح کی کیفیت کیا ہے. تو اس وقت مولا کائنات نے کہا جب روح مخلوق پروردگار عالم ہے تو اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، تو جو خالق روح ہے اس کی کیفیت کو میں کیسے بیان کروں؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. اچھا خدا ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا. اچھا مولا یہ تو بتا دیجئے کہ خدا کا خالق کون ہے؟ خدا کو کس نے خلق کیا ہے؟ خدا وہ ذات ہے کہ جس کو، اس کو کسی نے خلق نہیں کیا، اس نے سب کو خلق کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہے واجب الوجود ہے لیکن اس کا خالق کوئی نہیں ہے؟ ان کا اچھا اس کا کوئی بھی خالق ہونا چاہیے. اب جو فلاسفہ وغیرہ دلیل دیتے اس کا خالق کون ہے، اس کا خالق نہیں، ادھر تسلسل لازم آئے گا. میں اس کو بحث کو نہیں چڑھنا چاہتا. مولا نے اس کی عقل کے مطابق جواب دیا. توجہ کیجئے گا. کہ 3 سے پہلے کیا آتا ہے؟ کہ 2 سے پہلے کیا آتا ہے؟ کہ 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ صفر. تو 1 کا خالق کون ہے؟ کہ کوئی نہیں. کہ 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4 آ جاتا ہے. لیکن 1 کا خالق کوئی نہیں ہے. کہ جب 1 کا کوئی خالق نہیں ہے تو وہ آحد ہے تو اس کا بھی خالق کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. کوئی نہیں ہے. عزیزان گرامی بس اب درس توحید ہمیں کیا کرنا ہے؟ پختہ کرنا ہے. اور ہے ہمارا درس توحید پختہ. تو اب عزیزان گرامی گفتگو سلسلے گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. اللہ کتنے؟ 1. اب میں 2 سوال آپ سے کر رہا ہوں، جواب آپ دیں. اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ 2 خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ توجہ کیجئے گا، میرے 2 سوال پر غور کیجئے گا. اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ کہیں گے جھگڑا. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر 2 الہ ہوتے تو فساد ہوتا. ٹھیک. اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ جھگڑا. ذہن میں جواب. 2 خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ سب خاموش. 2 خدا کیوں نہیں ہو سکتے بھائیوں؟ آپ کے جھگڑا ہوگا. یہ تو پہلے کا جواب ہے، یہ تو دوسرے کا جواب نہیں ہے. اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا. 2 خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ جھگڑا. یہ تو پہلے کا جواب ہے، دوسرے کا نہیں ہے. بالفرض اگر آپ کہتے ہیں جھگڑا ہوگا، چلے ہم جھگڑے کو ختم کر دیتے ہیں. فرض کر لیتے ہیں، فرض کرنا جو کوئی ہے محال
نہیں، یہ فرض کر لیتے ہیں، ذہن میں بنا لیتے ہیں پاک، دو خدا ہم بنا لیتے ہیں. دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں، بڑی مشکل ہے کہ ویڈیو ضبط بھی ہو رہی ہے، پھر کاٹن پیٹی کر کے جب وہ دکھائی جاتی ہے، دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں دو خدا بنا رہے ہیں. سمجھانے کے لیے عزیزان گرامی، بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل میڈیا جو ہے بڑا تیز ہے اور کاٹ پیٹ کے سب کچھ بنا دیتا ہے. پھر آ جاتی ہے کہ دیکھیں مولانا علی افضل کہہ رہے ہیں دو خدا. صحیح ہے؟ یہ بڑی مشکل ہے آج کل، جہاں اچھا وہاں برا بھی ہے. عزیزان گرامی، مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو عزیزان گرامی بالفرض آپ نے کہا لڑائی جھگڑا ہوگا ختم کر دیتے ہیں. الف اور بے ہے، ہم نے دو خدا بنا لیے. الف نے کہا بے سے کہ دیکھو بھائی ہم دو خدا ہیں، جھگڑا ہوگا ہم دونوں میں، ہم ایسا کرتے ہیں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اسٹامپ پیپر پہ لکھ لیتے ہیں 5 سال ہم حکومت کریں گے، آپ نہیں بولیے گا، ہمیں حکومت کرنے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ حکومت کریں، ہم نہیں بولیں گے. پھر 5 سال آپ حکومت کیجئے گا، ہم نہیں بولیں گے. 5 سال آپ، 5 سال ہم، 5 سال آپ، 5 سال ہم. اس طریقے سے دنیا چلتی رہے گی اور کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. تو دو خدا بن گئے، ہو گیا نا دو خدا، ایگریمنٹ ہو گیا. نہیں عزیزان گرامی، پھر بھی دو خدا نہیں بن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب الف کی حکومت تو بے محتاج ہے الف کا، جب بے کی حکومت تو الف محتاج ہے بے کا. تو جہاں پر احتیاج آ جاتی ہے، جہاں پر محتاجی آ جاتی ہے، وہاں بندگی ہوتی ہے، خدائیت نہیں ہوتی. انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. تم فقیر ہو وہ غنی حمید ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. آیا سمجھ میں جواب؟ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ جھگڑا. دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ احتیاج لازم آئے گی، محتاجی لازم آئے گی، اور جہاں احتیاج ہو وہاں بندگی ہے، خدایت نہیں ہے. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اب عزیزان گرامی، اب کسی کو توحید سمجھانی ہے. اب جب کسی کو توحید ہم نے سمجھانی ہے تو کیا کریں گے؟ قرآن پیش کریں گے، یہ روایت پیش کریں گے، یہ مولا کائنات کا خطبہ پیش کر دیں گے. یہ لیکن ایک ایسا شخص آ جاتا ہے، سر پھرا آ جاتا ہے، جو کہتا ہے نہ میں قرآن کو مانتا ہوں نہ اہل بیت کو مانتا ہوں. پھر کیا کریں گے؟ دلائل جہاں کہا کہ انسان کو اشرف بنایا، عقل کے ذریعے سے وہاں پر آپ کو دلیل دینا پڑے گی. عبداللہ دیسانی دہریہ ہے. دہریہ دہر سے نکلا ہے، زمانے سے. سورہ دہر بھی ہے، جیسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ حلتا بھی کہتے ہیں. سورہ دہر، دہریہ زمانہ. وہ یہ کہتا ہے ایک زمانے دنیا بنی ہے اور ایک زمانے میں ختم ہو جائے گی، بس اس کا یہ عقیدہ. عبداللہ دیسانی بڑے مناظرے کرتا تھا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا یہ عبداللہ دیسانی جو ہے دہریہ ہے اور لوگ اس کو ہرا نہیں سکتے، مناظرے کے لیے. مولا نے کہا بلا لو، بلائیے. عزیزان گرامی، مناظرے کا وقت معین ہو گیا. اب جب معین ہو گیا، سب لوگ جمع تھے، عبداللہ دیسانی بھی آ گیا. مولا نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا چلا گیا. جب وہ چلا گیا، لوگوں نے کہا مولا مناظرہ کیا ہوا؟ مولا نے کہا میں جیت گیا. مولا آپ جیت گئے؟ ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، گفتگو ہی نہیں ہوئی، کلام ہی نہیں ہوا، آپ کیسے جیت گئے؟ مولا نے کہا میں اس لیے جیت گیا، اس کا نام تھا عبداللہ. میں نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اگر وہ کہتا عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو میں کہتا جب اللہ ہے ہی نہیں تو بندہ کس کا ہے؟ جب اللہ ہی نہیں ہے تو بندہ کس کا ہے؟ میں نے نام پوچھا، وہ چلا گیا. سمجھدار تھا کہ امام فوراً سوال کریں گے عبداللہ، اللہ کا بندہ، جب اللہ کو مانتا ہی نہیں تو بندہ کس کا ہے؟ تو میں جیت گیا. عزیزان گرامی، ائمہ تحریر نے بہت بڑے، بہرحال
دہریہ پتن کس کس سے جو مناظرے کیے اور توحید کو جو وہ ثابت کیا ہے. اور جہاں پر ائمہ طاہرین نے توحید کو ثابت کیا ہے دلیل عقلی کے ذریعے سے, وہیں پر علماء نے اپنا کردار بھی ادا کیا. جب ائمہ نہیں ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کی قدر کیجیے, علماء کا احترام کیجیے, وارث انبیاء ہے. یہ دین آپ تک اور مجھ تک بہت آسانی سے پہنچ گیا ہے, لیکن جن علماء نے قربانیاں دی ہیں ان سے پوچھئے, ان کی ہسٹری پڑھیے کہ کس طریقے سے آپ تک دین پہنچا ہے. سفر کیا ہے, نہ جانے کہاں کہاں سفر کیا ہے, پھر جا کے کتاب لکھی ہے. آج کل تو میڈیا ہے, گوگل پہ سرچ کریں آپ کو حدیث اور روایت مل جائے. اس زمانے میں نہیں تھی. علماء سفر کرتے تھے, روزے رکھتے تھے, نمازیں پڑھا کرتے تھے, پھر جا کے کوئی کتاب خریدا کرتے تھے. ایسا ہی نہیں ہے کہ آج کل جو ہے سیڑھیاں آ گئی ہیں, سرچ کرنے کو بہت آسانی ملتی ہے. سرچ کریں فوراً آپ کے پاس 5 ایڈریس آ جاتے ہیں. اس زمانے میں نہیں تھے. صاحب الغدیر علامہ امینی نے جو 11 جلد منظومہ ملفحات علی المولا غدیر پر لکھی ہیں, 11 جلدیں لکھی ہیں, کوئی عام نہیں ہے 11 جلدیں. پوچھے کہاں کہاں کا سفر کیا ہے, کس کس کے نوکری غلامی کی ہے, پھر جا کے جو ہے جا کر جائیے کتاب جو کمپلیٹ ہوگی. عزیزان گرامی, دہریہ سب کو شکست دے رہا ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے. جب آپ کاظمین کی زیارت کریں گے, امام موسیٰ کاظم کی زیارت کر کے, امام ممتقی کی زیارت کر کے جیسے ہی باہر نکلیں گے, آپ کے سیدھے ہاتھ پر جو ہے جالی لگی ہوئی ہے, وہاں پر شیخ مفید علیہ الرحمہ کی قبر ہے. دہریہ اس زمانے میں بہت چوڑا ہو رہا تھا, بہت سے علماء کو شکست دی کہ کوئی خدا نہیں ہے. بہت سے علماء شکست جو ہے کھا چکے. اور ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کوئی ایسا عالم بھی ہے کہ جو اس کو شکست دے دے. کہاں ایک ہے جو علی کا چاہنے والا ہے. علی کا چاہنے والا کا اسی کو تو بلاؤ, وہی تو کام آئے گا. جہاں مشکل حل کرنی ہوتی ہے وہاں پر یہ علی کام آتے ہیں, یہ علی کے چاہنے والے کام آیا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, شیخ مفید کو بلایا گیا. توجہ میری طرف ہے. شیخ مفید آئے. جیسے ہی اس دہریے نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو دیکھا کہ یہ مجھ سے مناظرہ کرے گا. کہاں دیکھا اس کا لباس تو دیکھے کیسا ہے, بالکل سیدھا سادہ بیچارے کا لباس, شکل بتا رہی بہت غریب الغربا ہے, یہ مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا. شیخ مفید نے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی دنیا کا چلانے والا نہیں ہے, خود بخود بنی ہے, خود بخود ختم ہو جائے گی, بس سلام. کا جواب کہاں ہم دیں گے, دو. شیخ مفید یہ دیکھ رہے اتنے علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, سب کو شکست دے دی ہم نے. شیخ مفید نے کہا اگر تیرا جواب نہ دوں تو مجھے علی کا کہنے والا نہ کہنا. دو جواب کا آج نہیں دیں گے, کل دیں گے. سب کو بلاؤ, اعلان کر دو. سب کو بلایا گیا, ٹائم دے دیا گیا, مثلا 9 بجے صبح. مجمع غفیر, جمع غفیر ہے, لوگ جوک در جوک. دہریہ اور شیخ مفید کا مناظرہ ہے. سب آ گئے. اگر نہیں آیا تو شیخ مفید نہیں آئے. اب عزیزان گرامی آپ اندازہ لگا لیں اس بات کا کہ جو جیتتا رہا ہو وہ کتنا چوڑا ہوگا. وہ تو کہے گا نا میں جیت گیا, وہ ڈر گیا, ڈرپوک تھا, نہیں آیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اگر ہوتا تو کل ہی دے دیتا. ماشاءاللہ گفتگو کر رہا ہے, چوڑا ہوتا جا رہا ہے, لوگوں دیکھو وہ ڈر گیا, سیدھا سادہ انسان تھا, اگر جواب ہوتا تو کل ہی دے دیتا. آج کے لیے کیوں کہا تھا, باتیں کر رہا تھا. کہتے کچھ وقت گزرا, اتنے میں خرامہ آرام سے تواضع انکساری کے ساتھ شیخ مفید آ رہے تھے. جیسے شیخ مفید پہنچے یہ چڑھ گیا شیخ مفید کے پاس. الا ماشاءاللہ باتیں کرنے لگی. شیخ مفید کا کیا بات ہے, کیوں اتنا چوڑا ہو رہا ہے, کیوں گفتگو کر رہا ہے ایسی, صبر کر تیرے جواب لائے ہم. کہا 2 جواب. کہا نہیں پہلے ہم یہ تجھے بتا دیں کہ ہم دیر سے کیوں آئے. کہا چل اچھا بتاؤ دیر سے آپ کیوں آئے. شیخ مفید نے کہا کہ وجہ یہ دیر سے آنے کہ ہم گھر سے نکلے تو ہمارے گھر کے آگے جو نہر تھی, ہم نے اس نہر میں عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟
کہا ہم نے منظر یہ دیکھا کہ کشتی یہاں سے چلتی ہے، اس کنارے آتی ہے، لوگوں کو لے کر آتی ہے اور یہاں پر اتار دیتی ہے، پھر یہاں سے لوگوں کو سوار کرتی ہے اور یہاں پر اتار دیتی ہے۔ ہم نے یہ چکر دیکھا ہے 5 مرتبہ، لے کے جاتی ہے اتار دیتی ہے، یہاں سے اٹھاتی ہے اتار دیتی ہے۔ لیکن عجیب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو سفر کشتی طے کر رہی تھی کوئی چلانے والا نہیں تھا، کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ دہریہ ہنسنے لگا اور ہنس کے کہنے لگا لوگوں بتاؤ، تم اس کو عقل مند کہتے تھے، بڑا پڑھا لکھا کہتے تھے، دیکھو یہ کیسی بات کر رہا ہے، لوگوں اس کو بتاؤ کہ کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ شیخ مفید نے کہا لوگوں بتاؤ کشتی بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے کہ نہیں؟ دہریے سے کہا تو کیا کہتا ہے؟ دہریے نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ تو شیخ مفید نے کہا یہی تیرا جواب ہے، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو کائنات کی اتنی بڑی کشتی بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہی تو کائنات کی اتنی بڑی کشتی بغیر چلانے والے کے چلے گی؟ کہا نہیں کوئی ہے، فوراً مان گیا۔ تو عزیزان گرامی شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس کو کیا دلیل دی؟ قرآن سنایا مانتا ہی نہیں ہے، روایت سنائی روایت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ دلیل عقل، عقل کے ذریعے سے اگر کسی کو پرکھنا ہو یا کسی کو دلیل دینی ہو، اگر وہ قرآن اور حدیث کو نہیں مان رہا تو دلیل عقل کے ذریعے سے آئیے اس کو ثابت کیجیے۔ بہت ساری عزیزان گرامی مثالیں کی۔ ایک بادشاہ تھا، وہی دہریہ تھا، اس کا وزیر شیعہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ بادشاہ کے شکار پہ جاتے ہیں، محل تعمیر کرا دیا جنگل میں۔ جب جنگل میں محل تعمیر ہو گیا، بادشاہ کو شکار پہ جانا تھا، چلے، اور جب لے کر چلا تو محل جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ جنگل میں محل، تو پریشان ہو گیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو خود بخود بن گیا۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر تو بہت پڑھا لکھا ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ محل خود بخود بن گیا؟ اس کا کوئی بنانے والا تو ہوگا۔ تو ایک مرتبہ وزیر نے کہا قبلہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی، تو یہ محل خود بخود بنا ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کہ یہ تیری عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں، یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا۔ کہ جب ایک چھوٹی سی عمارت بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو یہ کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ یعنی دلیل عقل کے ذریعے سے بات کو واضح کیا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ بس عزیزان گرامی زیادہ طول نہ دوں، دلیل عقل کے ذریعے سے انسان جو بہت سارے مسائل کو جو وہ حل کر سکتا ہے، دلیل عقلی ہونی چاہیے، اور اسی عقل کی وجہ سے پروردگار عالم نے انسان کو افضل بنایا ہے، اور جب افضل بنایا ہے تو اب ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، اور جب درس توحید مضبوط ہوگا تو اس کے بعد نبوت بھی مضبوط ہوگی، ولایت بھی مضبوط ہوگی۔ لیکن جہاں پر جھول توحید میں آ جائے گا پھر اس کے بعد نبوت اور رسالت میں بھی جھول ہی دکھائی دے گا۔ ہم خدا کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں؟ ہر ایک اپنے گربان میں لا کے کہ میں اللہ کی مانتا ہوں یا شیطان کی۔ کربلا میں اللہ کی نہیں مانی گئی، شیطان کی پیروی کی گئی۔ اگر خدا کو لوگ مانتے تو نواسہ رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید نہ کرتے۔ آج محرم الحرام کی 7ویں کی شب ہے، کل سے خیمے حسینی میں پانی کی ایک بوند نہیں ہوگی۔ عزادارو کل جب پانی پینا نا تو علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا۔
کل جب پانی پینا نا بالی سکینہ کو یاد کر لینا. کل جب پانی پینا نا تو قاسم کی پیاس کو یاد کر لینا. ہزاروں بچے پیاسے ہیں. 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. خیمے حسینی میں پانی نہیں ہے. ہاں زادارو 7 محرم اور شبی برآمد ہوگی جناب قاسم کی. کون قاسم؟ وہ قاسم جو یتیم ہے. اگر کسی کا باپ مر جائے اور بچہ بھی زیادہ عمر میں نہیں 13 سال کی عمر میں چلا جائے اور وہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا جائے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہاں زادارو جب امام حسن کو زہر دیا گیا نا ایک مرتبہ مولا امام حسن نے سب کو بلایا اور سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا کہ آج سے تمہارا میرے بعد امام یہ ہے, اس کی پیروی کرنا, اس کی اطاعت کرنا. اس کے بعد کہا تم لوگ جاؤ, میرا وقت قریب آ رہا ہے, میں خالق سے ملاقات کر رہا ہوں. اصدر جیسے ہی سب جگہ نا ایک مرتبہ آواز دی میں فروا میرے بیٹے قاسم کو بلاؤ. اصدر ایک مرتبہ میں فروا قاسم کو لے کر آئی. جیسے ہی قاسم کو لے کر آئی نا اصدر ایک مرتبہ باپ نے بچے کو سینے سے لگا لیا. زیادہ عمر نہیں ہے, 2.5 یا 3 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی. چھوٹا بچہ ہے اور جگہ جگہ پر امام حسن چوم رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن نے بیٹا سے کہا بیٹا میں ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھ رہا ہوں, جب کبھی سخت مشکل ہونا تو اس تعویذ کو کھول لینا. عزادارو تعویذ بچے کے بن گیا. تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ امام حسن کو قے آئی. جب امام حسن کو قے آئی نا, الٹی آئی نا, وہ بھی خون کی. جب خون کی آئی ایک مرتبہ بہن برابر میں موجود تھی. بہن نے تشت کو آگے کر دیا. جب تشت کو آگے کیا نا بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے. ہائے رے ثانیہ زہرا, یہ ثانیہ زہرا کی قسمت ہے. ایک بھائی گئے تشت میں 72 ٹکڑے دیکھے, کربلا کے میدان میں 72 لاشوں کو دیکھا. ہائے رے ثانیہ زہرا, ہائے رے ثانیہ زہرا کی قسمت, ایک بھائی کے لاشے سے تیروں کو نکالا ہے اور دوسرے بھائی کا لاشا تیروں پر معلق دیکھا ہے. جزاکم ربکم. عزادارو بس وہ وقت آیا کہ کربلا پہنچ گئے. جب کربلا پہنچ گئے نا عزادارو شب عاشور آئی. جب شب عاشور آئی نا ایک مرتبہ ہر بی بی اپنے بچے کو لیے بیٹھے ہیں. فروا قاسم کو لیے بیٹھے ہیں کہ اس خاندان سے میرا تعلق نہیں ہے, پتہ نہیں میری دودھ میں اتنی تاثیر ہے یا نہیں ہے. اے بیٹا ایسا کرو کہ جاؤ تم اور چچا سے یہ پوچھ کے آؤ کہ کل کے شہداء میں تمہارا نام بھی ہے یا نہیں ہے. آزادہ ایک مرتبہ جناب قاسم شہزادہ قاسم خیمے میں آئے. کیا دیکھا کہ چچا عبادت پروردگار عالم کر رہے ہیں. خاموشی سے کھڑے ہو گئے. حسین کو پتہ چل گیا, آہٹ محسوس کی کوئی آیا ہے. ایک مرتبہ دیکھا میرے بھائی کی نشانی آئی ہے. بھائی کی شکل آ گئی ذہن میں. ایک مرتبہ بیٹا قاسم یہ رات کا آدھی رات کا وقت ہے, یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ ماں کے پاس رہو. کہا ماں نے بھیجا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے فقط اتنا بتا دیں کہ کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے. ایک مرتبہ یہ کہنا تھا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم کل کے شہیدوں میں اصغر کا نام بھی ہے. عزادارو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ قاسم نے انگڑائی لی, بندے گواہ ٹوٹ گئے. حسین کو ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی. قاسم بیٹا یہ تو بتاؤ موت تمہاری نگاہ میں کیسے ہے؟ ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا احلا من العسل, اے چچا شہد سے زیادہ شیرین ہے. عزادارو بس وہ وقت آ گیا کہ قاسم ماں کی خدمت میں جاتے ہیں. کہا چچا نے کہا ہے کل کے شہداء میں اصغر کا نام بھی ہے. عزادارو وقت آ گیا. اب وہ وقت آیا کہ بار بار قاسم جا رہے ہیں, اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں. عزادارو اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی. عزادارو بس وہ وقت بھی آتا ہے. ایک مرتبہ قاسم تعویذ کو کھولتے ہیں. جب تعویذ کو کھولتے ہیں نا
کیا لکھا ہوتا ہے بیٹا، جب میرا بھائی نر آتا میں گر جائے تو تم نے دریغ نہیں کرنی ہے، بار بار اجازت لینی ہے تاکہ میرا بھائی تمہیں اجازت دے دے۔ ازادار بس وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب قاسم کو اجازت ملی، اب کیسے اجازت ملی؟ حسین نے اجازت تو دی ہے، امامہ سر پہ باندھنا شروع کیا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ازادار استحباب ہے جب کوئی مر جائے نا تو دو سرے سینے پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لاشا ہے۔ ازادار حسین نے دو سرے امامے کے قاسم کے سینے پر چھوڑ دیے، گربا کو چاک کر دیا تاکہ پتہ چلے یتیم بچہ آ رہا ہے۔ ازادار قاسم نے حملہ شروع کیا، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، 13 سال کی عمر، ارے کب تک لڑتا؟ ایک شخص نے سوار کیا، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، سے زمین پر آئے، آواز دی، اے چچا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ ازادارو، ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی آواز سنی، حسین دوڑے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، ارے قاسم ماتم حسین۔